السلام علیکم ایوری ون، امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ کہ رام کرشن یا گوتم بدھ، جن کے ماننے والوں کی کروڑوں میں تعداد موجود ہے اور انہی ہستیوں پر مکمل مذہب کی بنیاد بھی کھڑی ہے، ان کی خود کی ہولی کتاب بھی ہے جس میں ان کی خود کی تعلیمات بھی موجود ہیں، جیسا کہ انبیاء کرام پر اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ اسلامی تعلیمات سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے، جو کہ دنیا کی ہر قوم اور ہر قبیلے جہاں پر انسانیت آباد تھی وہاں بھیجے گئے۔ تو کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین پر بھی رام کرشن یا گوتم بدھ کو نبی بنا کر بھیجا گیا؟ انہیں بھی ویسی تعلیمات دی گئیں جو ہر ایک نبی کو دی گئیں، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ماننے والوں نے صحیح تعلیمات کو شرک میں بدل دیا۔ سننے میں تو یہ بات ویسے کافی لاجیکل لگتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج کئی مسلمان اور عالم دین اپنے اندازوں کی بنیاد پر کتابوں میں یہ لکھ چکے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہی تھے۔ مگر کامن سینس یہ کہتی ہے کہ پہلے زمانے میں نہ تو کوئی کمیونیکیشن کے ذرائع موجود تھے اور نہ ہی ریسرچ کے ذریعے موجود تھے۔ ممکن ہے کہ لوگ ایسی باتیں سن کر یقین کر لیتے ہوں، لیکن آج کے ترقی یافتہ دور میں بالکل ممکن نہیں، کیونکہ جو سچا ہے وہ ثبوت کے ساتھ سامنے آئے اور اپنی بات کو تجربات اور ثبوت کے ساتھ ثابت کریں، تبھی لوگ اس چیز یا اس دعوے کو ماننے کے لیے تیار ہوں گے۔ مگر اس کیس میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ ایسا سوچنا بھی محض دین سے دوری اور گمراہی کا نتیجہ ہے۔ اور اس کی وجہ بنے ہیں ایسے کئی عالمی دین جنہوں نے خود ہندوستان سرزمین پر رہتے ہوئے خود اپنے ہم وطنوں کو خوش کرنے کے لیے کئی ایسی کہانیاں بنائی ہیں جن کا نہ تو تاریخی حوالہ موجود ہے اور نہ ہی حالات و واقعات ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور نہ ہی ان کے کردار جو بیان کیے جاتے ہیں۔ ہندوازم میں 3 ملین سے بھی زیادہ خدا موجود ہیں جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، مگر یہ سب کے سب 3 ملین برہمین شیو اور وشنو کی عبادت کرتے ہیں۔ ان سب خداؤں کی خصوصیات اسلامی تعلیمات میں بیان کردہ فرشتوں کی سی ہے، جو کہ کسی سپر ہیرو کی طرح اوتار لے کر زمین پر آ کر انسانوں کی مدد کرتے ہیں، ان سے ملتے ہیں اور ان کے درمیان رہتے بھی ہیں۔ قرآن کریم میں یہ واضح طور پہ موجود ہے کہ ہم نے ہر قوم کے اندر ڈر سنانے والا بھیجا، یعنی ایسا پیغمبر جو ہر قوم کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا راستہ دکھا کر انہیں جہنم اور گمراہی کے عذاب سے بچائے۔ مگر نام کے ساتھ صرف 25 پیغمبروں کا ذکر ہے، اور ان میں سے بھی کسی کی تفصیلات موجود نہیں ہیں، اور کسی کی اتنے زیادہ موجود ہے کہ ان کے ملک زندگی کے اہم ترین واقعات بھی موجود ہیں۔ کچھ کا ذکر اہل کتاب مثلاً توریت انجیل میں موجود ہے، مگر قرآن کریم میں نہیں، یا قرآن کریم میں موجود پیغمبروں کی زندگی کے حالات کے ڈیٹیلز ہمیں ملتی ہیں اہل کتاب کی کتابوں میں۔ ان سب کو ملا کر ہم تقریباً 100 پیغمبروں کو بھی جمع نہیں کر سکتے، مگر یہاں پر ہم تقریباً 1,24,000 پیغمبروں کا ذکر کر رہے ہیں، جو کہ بہت بڑی تعداد ہے۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے روز کچھ ایسے نبی بھی ہوں گے جن کے ساتھ ان کی قوم کا ایک بھی شخص نہیں ہوگا، کیونکہ ان پیغمبروں کے ڈر سنانے کے باوجود کوئی ایک شخص بھی ان پر ایمان نہیں لایا ہوگا، اور اگر کوئی ایمان لایا بھی ہوگا تو وقت کے ساتھ اس نے پھر سے شرک اور کفر کرنا شروع کر دیا ہوگا، اس لیے یہ پیغمبر اکیلے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے۔ مشہور اسلامی ریسرچر اور ہسٹورین اور مشہور اسلامک اسکالر سید سلمان ندوی نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ شری رام چندر ہندوستان کی سرزمین پر بھیجے گئے ایک پیغمبر تھے، جس کے بعد ایک اسلامی اسکالر کی کتاب خود ایک ریفرنس بن گئی غیر مسلمانوں کے لیے کہ واقعی یہ اللہ کے پیغمبر تھے جنہیں مسلمانوں کو بھی ماننا چاہیے۔ مگر تاریخی طور پر اس کتاب کے اندر کوئی حوالہ یا ثبوت یا کوئی ایسی وضاحت موجود نہیں ہے جو اس دعوے کو ثابت کر سکے، اور اس کتاب کے بارے میں ان کا خود کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان کا اندازہ ہے کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے، حالانکہ جب تک ہمارے پاس حتمی طور پر کوئی ثبوت موجود نہ ہو، ایسا سوچنا کہنا علمی طور پر قیامت اور گمراہی ہے۔ ایک اور مشہور اسلامک اسکالر مفتی کفایت اللہ اپنی کتاب فیات المفتی میں لکھا ہے کہ تمام اکابرین علماء نے شری کرشن اور شری رام اور دوسرے مذہب پیشوا سے متعلق یہ لکھا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہوں جن کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، مگر بعد میں ان کے خود کے ہی فرقہ کے لوگوں نے اس کے متعلق کتابیں لکھ کر انہیں غلط ثابت کیا کہ ان کے یہ محض اندازے یا یہ ان کی سوچ ہے جس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں۔ خواجہ غلام فرید نے بھی اپنی کتاب مقابس المجالس میں یقین سے لکھا ہے کہ شری رام اور شری کرشن دراصل نبی تھے، مگر بعد میں پتہ چلا کہ یہ ایک جھوٹی کتاب ہے جسے خود سے قادیانیوں نے لکھ کر خواجہ غلام فرید سے منسوب کر دیا، جس میں کوئی حقیقت نہیں۔ اس کے علاوہ کئی تاریخ دانوں نے کئی جگہ پر اس طرح کے حوالے پڑھ کر اپنی کتابوں میں بالکل ویسے ہی لکھ دیا جس کے اندر کوئی حقیقت موجود نہیں ہے۔ کسی شخص کو نیک اور ولی اللہ ماننے میں ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک نیک انسان اور ایک پیغمبر کے رتبے میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، اور وہ ایک قوم کی ذمہ داری اور اللہ کے حکم کو لے کر زمین پر آتے ہیں۔ ان کے کردار اور سیرت باقی قوم کے لیے مثال ہوتی ہیں، وہ کبھی شرک نہیں کر سکتے، وہ ہمیشہ خدا کی دعوت دیتے ہیں۔ کرشن ایک نبی تھا جس کا رنگ کالا تھا، اور اسے ہندوستان کی سرزمین پر انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا،
اور یہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، لیکن یہ حدیث دنیا کی صرف ایک ہی کتاب میں موجود ہے جس کا نام ہے چشمہ معرفت، یعنی قادیانیوں کی جھوٹی کتاب۔ یہ روحانی خزائن میں لکھا ہے، یعنی یہ سراسر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ یا جھوٹی حدیث منسوب کی گئی ہے جو کہ مرزا قادیانی نے لکھی ہے، جس کا نہ تو کوئی تاریخی حوالہ موجود ہے اور نہ ہی کوئی اسلامی، بلکہ ان لوگوں کا مقصد ان لوگوں کو خوش کرنا تھا جنہوں نے اپنی سرزمین پر اس فتنے کو پھیلنے کی جگہ فراہم کی، یعنی انگریزوں نے مسلمانوں کو توڑنے کے لیے ہندوستان کی سرزمین پر۔ اس کے علاوہ مرزا قادیانی نے اسی جگہ پر ایک کتاب کے اندر لکھا ہے کہ خدا نے عربی زبان کے علاوہ بھی پیغمبروں سے فارسی زبان میں بھی کلام کیا، جو کہ کسی قرآن اور حدیث میں موجود ہی نہیں ہے۔ یہ سراسر جھوٹ اور کفر ہے جو کہ خدا اور ان کے پیغمبروں کی طرف منسوب ہے۔ اور قادیانیت تو ہے ہی جھوٹ اور کفر پر بنا ہوا فرقہ، جسے جہاد کو ختم کر کے مذہب کی جڑوں کو کاٹ کر اس کو کھوکھلا کرنے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر انگریزوں نے متعارف کروایا، اور بنیادی یہی رکھی کہ اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ مگر ایسی چیزوں کو سن کر نہ تو کوئی سوال کرتا ہے اور نہ ہی کوئی عام شخص دلیل مانگتا ہے، جس کی وجہ سے گمراہی پھیلتی ہے اور بہت سے ایسے سوال پیدا ہوتے ہیں جس کا جواب ان کا دماغ خود سے سوچنے لگتا ہے، جو کہ ضروری نہیں خود سے صحیح ہوں اور تسلی بخش ہوں۔ ہندوستان میں بھی اللہ کے نبی بھیجے گئے ہیں، مگر کب کس قوم پر اور کس وقت ہمیں کوئی ڈیٹیلز نہیں ملتی، اور نہ ہی یہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے۔ وہ ایک زمانہ تھا، مگر اب وہ قوم، وہ لوگ، وہ وقت بھی گزر گیا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اگر ہوتی بھی تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں لازمی بیان کرتے، جیسے کہ پرانی قوم کے بارے میں مثلاً قوم عاد، قوم سمود کے بارے میں بیان کیا، قوم فرعون، قوم نمرود کے بارے میں بھی ذکر کیا۔ تو اس سے ثابت ہوا یہ سب بالکل جھوٹ ہے۔ بالکل اسی طرح سے حضرت ذوالکفیل کو گوتم بدھ سے بھی جوڑتے ہیں کہ یہ دونوں شخصیت دراصل ایک ہی تھی، اور ثبوت کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ گوتم بدھ کا جو کیپٹل سٹی تھا اس کا نام تھا گوپل، جس سے اگر عربی میں لکھتے ہیں تو بنتا ہے کفل۔ یہ بھی اللہ کے نبی تھے، ایک خدا کو مانتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے ان کی تعلیمات کو بدل کر خود سے نیا مذہب بنا لیا، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے ہمواریوں نے کیا اور انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ مگر یہ سب کے سب اندازے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، اس معاملے میں کوئی بھی ثبوت موجود نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اگر ہمیں کوئی مضبوط ثبوت مل گئے تو ہمیں اس کے بارے میں ماننے میں ہمیں کوئی اعتراض ہے، مگر ایک لفظ کو لے کر اسے اندازوں سے ملا جلا کر گوپل کو کفیل بنا دینا کہاں کا انصاف ہے؟ اور اگر ایسا کیا تو آج بیٹھے بیٹھے تاریخ کی کئی ہستیوں کو نبی بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کی کوئی ایک چیز مثلاً رنگ، نسل یا علاقے وغیرہ کے نام تو آپس میں کہیں نہ کہیں ملتے ہوں گے۔ اسی لیے ایسی چیزوں پر یقین کرنا اور اپنے پاس کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایسی من گھڑت چیزوں کو خود سے بنا لینا بہت بڑی ناانصافی ہے، جس کا آپ کو روز قیامت حساب دینا پڑے گا۔ یہ سب کے سب ایسے مفروضے ہیں جنہیں آپ خود بھی بنا سکتے ہیں، مگر ان سب کو ماننے کے لیے ٹھوس ثبوت آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ ہر طرح سے سوالوں کا جواب آپ لاجیکلی طور پر دے کر اس کے لیے قائل کر سکیں، جو کہ اس کیس میں بالکل ممکن نہیں ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ If you like this video then don't forget to subscribe, like and share. اللہ حافظ till the next video.